اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ اپنے شان والے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم دوستو، یہ آیہ کریمہ میں نے اس تناظر میں پڑھی ہے کہ جو ماضی قریب میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک سری لنکن شہری کو ظلماً قتل کر کے اسے گستاخ رسول ڈکلیئر کیا گیا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، اسے جلا دیا گیا۔ دوستان ذی وقار، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا جائے کہ کیا یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے؟ کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ اپنے شان والے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق، کوئی گناہ گار، فسق و فجور کرنے والا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، اس کی خوب چھان بین کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں، نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم جو کچھ کیا اس پر ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دوستان ذی وقار، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے تناظر میں دیکھیے، قرآن ایسی لازوال کتاب ہے کہ یہ ہر دور میں اس کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اب موجودہ حالات میں یہ جو واقعہ رونما ہوا سری لنکن شہری کو قتل کرنے کا، تو اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا۔ مثلا، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ کسی کو قتل کریں، گستاخ رسول ڈکلیئر کریں اور اس کو جلا دیں؟ دوستان ذی وقار، نہ یہ اسلام ہے، نہ اسلام کی تعلیم ہے، اور نہ آئیڈیل مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ جاہلوں اور نادانوں کا فعل تھا۔ اس کو اسلام کے ساتھ نتی کرنا یہ انتہا درجے کی بددیانتی ہے اور غیر منصفانہ فعل ہے۔ دوستان ذی وقار، اگر غور کیا جائے، ان لوگوں کے انٹرویوز آپ سن کے دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا پوسٹر پہ، تو وہ پوسٹر اس نے اتارا، اور مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں جوش آیا، جلال آیا، اور ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا بھائی، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ اور پھر اوپر یہ پڑھ رہے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو قتل کرے، کسی نبی کو کی گستاخی کرے، گالی دے، من سب نبیا یعنی کسی نبی کو گالی دے، فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ بھی اللہ کے بندو، تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سمجھتے ہو؟ یعنی جہالت کا اس بات سے یہ آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ وہ نبی کے حوالے سے حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں کہ جو کسی نبی کی گستاخی کرے، اس کو گالی دے اور اس کو آپ قتل کرو، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ لگا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی گئی تھی۔ تو یہ مکس کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کلیئر ہی نہیں تھے اس بات کے حوالے سے کہ یہ اس گستاخی پر حکم کیا بنتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ کیا اس شخص کی گستاخی منظر عام پر تھی، یا اس کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی تھی کہ جس میں اس نے گستاخی کی ہو؟ اگر اس کو گستاخی شمار کیا جائے کہ اس نے جی پوسٹر اتارا تو ہمیں جوش آیا، تو کیا اس کو اس زبان کی سمجھ بھی تھی کہ لبیک یا حسین لکھا ہوا ہے تو میں نے اس کا کیا تقاضا پورا کرنا ہے؟ تو یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں تھی۔ اسلام کی تعلیم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا اور اوپر لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ؟ اب یہ اتنا خوبصورت نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو اس کی خوبصورتی جو ہے، صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے تھے کسی کام کے لیے، تو بہت سارے صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے لبیک یا رسول اللہ۔ تو یعنی حضور میں حاضر ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ اس نعرے کا مطلب ہم یہ لے کہ حضور میں آپ کی ناموس کے لیے حاضر، میں آپ کی عزت کے لیے حاضر،
اس کی بجائے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی امتیوں کو یا آپ کی یعنی کہ انسانوں کو، مطلب اللہ کے بندوں کو ہم قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کی یہ تعلیم تو نہیں تھی۔ دوستان ذی وقار، نہ یہ اسلام کی ٹرو پکچر ہے، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور نہ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور نہ آئیڈیل مسلمان ایسا فیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کوئی نامحرم ہے، یعنی گاڑی نہیں چلا سکتا، گاڑی چلانا اس کو نہیں آتی، تو اس کو اگر گاڑی دے دی جائے اور گاڑی کہیں لگا دے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ گاڑی کا قصور ہے؟ نہیں، چلانے والے کا قصور تھا، وہ اناڑی تھا، وہ نہیں اس کو چلا سکا تو اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ اسی طرح اگر کچھ نادان مسلمان ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے اس کام کو آپ اگر پورے اسلام کے ساتھ ہی منسوب کر دیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہی منسوب کر دیں کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے اور مسلمان یوں کرتے ہیں، تو یہ کس قدر یہ نادانی کی بات ہے۔ تو دوستان ذی وقار، اور خاص طور پر ہمارے جو یہ غیر ملکی پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی، تو انہیں بھی عجیب قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی حوالے سے کہ اسلام کی یہ، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور یہ گاڑی والی جو میں نے مثال دی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کہ بھئی اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو اس لیے اب الحمدللہ ہمارا قانون بنا ہوا ہے، اور گستاخی رسول کے لیے بھی قانون بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی واقعی گستاخی کرتا ہے تو اس کے معاملے کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی نہ کوئی گستاخی منظر عام پر ہے اور خام خواہ خود ہی اس کو مطلب کوئی اپنا ہو، مقصد کوئی اپنا ہو، فائدہ یا نقصان کوئی اپنا ہو، اور خام خواہ کسی کو یہ ڈکلیئر کر کے۔ تو دوستان ذی وقار، خوب ذہن میں رکھیے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمیں بڑا کچھ سکھاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایسے جب حالات و واقعات ہو جاتے ہیں، اگر کوئی لوگ کسی کو مار رہے ہوں تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی اس نے کیا گستاخی کی ہے، کس لیول کی گستاخی ہے۔ یہ نہیں کہ بندے مار رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ مل کے اس کو مارنا شروع کر دیں اور عاشق رسول بن جائیں۔ نہ، ایسا نہیں۔ جو ماضی میں گستاخوں کو قتل کیا گیا ہے وہ اور تناظر تھا، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے اچھے اعمال پر ان کو جزا ملے گی۔ لیکن یہ طریقہ کون سا عجیب قسم کا طریقہ ہے کہ خواہ مخواہ آپ کسی کو، اور پھر جلایا گیا۔ کیا جلانے کی اسلام تعلیم دیتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اسلام تو مردوں کو کی تدفین کی تعلیم دیتا ہے، اور جلانے کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا عطا فرمائی ہے، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو قوم آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتی ہو تو وہ قوم کیا یہ کرے گی کہ کسی کو خود ہی جو ہے وہ نظر آتش کر دے؟ تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، گزارش ہے کہ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں خوب تحقیق کر لیا کریں، اور اس کو پہلے اس کو قانون کے حوالے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی گفتگو میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے، اور تمام امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ بے پناہ فضل و کرم فرمائے۔ آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔